الحمدللہ کما ہوا الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعائے امام زمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحان اللہ فی محکم کتابہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ آج کے حوالے سے معذرت کیونکہ میں نے فون بھی کر دیا تھا کہ دیر ہو جائے گی، لیکن کہا کہ آپ جب تک آئیں تو مجلس انشاءاللہ جاری رہے گی۔ دعا کریں جتنے بھی مریض ہیں آپ کے، میرے خدا ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور کل سے انشاءاللہ کیونکہ رہائش نواب شاہ میں ہی ہے تو کل سے انشاءاللہ 9:30 بجے مجلس اپنے وقت پہ شروع ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مختصر کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، چند درائز اور چند جملے مصیبتیں اہل بیت کے۔ فرمایا کہ نظریہ صرف کافی نہیں ہے، انسان جب تک اپنے نظریے پر عمل نہ کرے۔ دو طرح کی ولایتیں ہیں، ایک ولایت نظری ہے، ایک ولایت عملی ہے۔ قوموں میں آج تک جتنے اختلافات ہوئے وہ ولایت نظری کی وجہ سے ہوئے، لیکن آج تک قومیں اس بات پہ نہیں لڑی کہ تم نے نظریے پہ عمل کتنا کیا۔
وہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہو، بریلوی اہل حدیث کا مسئلہ ہو، وہابی کا مسئلہ ہو، ساری قومیں نظریوں پہ لڑتی ہیں، لیکن بحث یہ نہیں ہوتی کہ بھائی جو نظریہ تو لے کر چل رہا ہے تم نے اس نظریے پر عمل کتنا کیا۔ کہ لا الہ الا اللہ نظریہ ہے، محمد رسول اللہ نظریہ ہے، علی ولی اللہ نظریہ ہے۔ یہ نظریہ تب تک تجھے فائدہ نہیں دے گا جب تک تو نظریے پر عمل نہ کرے۔ یعنی صرف ولایت نظری انسان کو جنتی نہیں بناتی جب تک وہ ولایت عملی کے میدان میں نہ آ جائے۔ کہ کل میں نے مثال دی، اگر گھر میں اے سی لگا ہو لیکن وہ اے سی جب تک آن نہ ہو تب تک فائدہ نہیں۔ تو آپ سب کے پاس ولایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ سب کے پاس تار تو ہے، لیکن جب تک اس میں کرنٹ نہ آئے۔ بھائی مجھے گھر میں اے سی چلانا ہے، میرے پاس تار ہے، لیکن صرف تار کا ہونا کافی نہیں، وابڈا کے ساتھ تعلقات بھی ہونے چاہیے۔ تو بغیر تعلق کے انسان کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو گرڈ اسٹیشن ہو جہاں پہ وابڈا ہو، جہاں پہ کرنٹ ہو، پھر وہ پورے شہر کو کرنٹ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ولایت کی تار سب کے پاس ہے، لیکن ولایت کا کرنٹ اسے ملتا ہے جو ولایت عملی کے میدان میں آ جاتا ہے۔ تو حبیب ایسے نہیں بنا جاتا، مالک ایسے نہیں بنا جاتا، جنت ایسے نہیں ملتی۔ تو ایک نظریہ بنا، ایک عمل بنا۔ مثلا میں نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ میرا نظریہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نظریہ بھی میرا کتنا مضبوط ہے، کیونکہ نظریہ مضبوط نہیں بندے کا عمل بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون سے رسول خدا کی ملاقات ہوئی، فرمایا اے بوڑھی کیا اللہ کو مانتی ہو؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میرا نظریہ ہے کہ کوئی وحدہ لا شریک ہے، کوئی واحد پروردگار عالم ہے، کوئی احد ہے، کوئی صمد ہے، کہ اگر مانتی ہو تو اپنے نظریے کے لیے مجھے دلیل دو۔ اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیونکہ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، نہیں، رٹے رٹائے نظریے کسی کام کے نہیں، رٹی رٹائی ولایتیں کسی کام کی نہیں، جب تک انسان عقل و شعور و فہم سے اپنے نظریے کو سمجھتا نہیں۔ اب ایک بوڑھی ہے، نہ میٹرک پاس ہے نہ انٹر پاس ہے، تمام اصحاب کھڑے ہیں، وہ بھی پریشان، یہ بوڑھی کون سی دلیل دے گی؟ کہ یہ مت کہنا کیونکہ میں نے کہا تو نے لا الہ الا اللہ کہا، لیکن اپنی عقل سے بتانا اگر یہ نظریہ ہے تو تو نے نظریے کو کس طرح مانا ہے، کہ اپنے نظریے کے لیے کوئی دلیل بھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی۔ یہ بوڑھی خاتون تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ یہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے ایک مرتبہ چلانے سے ہاتھ کو روک لیا اور جیسے رکی تو چرخہ رک گیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کی توحید پر میرا چرخہ دلیل ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ چرخہ دلیل ہے؟ نبی نے کہا انہیں سمجھا تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی یا رسول اللہ جب چھوٹا سا چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا تو پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس نے صرف نظریہ نہیں رکھا تھا، نظریے کے لیے کیا رکھی تھی؟ دلیل رکھی تھی۔ جب نظریے پختہ ہو جائیں تو انسان کی ولایت عملی بھی پختہ ہو جاتی ہے، لیکن جب نظریے رٹے رٹائے ہوں، فلاں مولوی نے بتایا، فلاں مفتی نے بتایا، فلاں محلے والے نے بتایا، نہیں میرے عزیز، نظریے کی بنیاد دلیل ہونی چاہیے۔ کہ قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم، اے مسلمان جب بھی بات کرو تو دلیل کے ساتھ بات کرو۔ کہ کل میں نے کہا تھا نا خود سے سوال کیا کریں، مثلا میں انسان ہوں تو کیوں، میں مومن ہوں تو کیوں، میں نے علی کو مانا تو کیوں، میں نے نبی کو مانا تو کیوں، میں نے اللہ کو مانا تو کیوں۔ تو جتنے جتنے سوال کرتے جاؤ گے اتنا اتنا تمہارا نظریہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر بندہ سوال نہ کرے، نظریے پہ سوچے نا، تو پھر جو بھی آئے نبی کے ممبر پر بیٹھے یہ مانتا ہوا چلا جائے گا۔
پھر کبھی شرابی آ کر بیٹھے گا، کبھی بے نمازی آ کر بیٹھے گا، کبھی علی پر سب کرنے والا آ کر بیٹھے گا تو مسلمان مان لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نظریے پہ سوچا نہیں ہے. تو آئیے آج ایک جملہ اپنے چوتھے امام کا سناؤں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. بہترین دعا ہے دعائے صحیفہ سجادیہ. اس کی کئی دعائیں ہیں. کبھی اللہ نے زندگی دی، ارادہ تو میرا ہے کہ ایک اشرا صحیفہ سجادیہ پہ پڑھا جائے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امام لوگوں کی توحید کو، معرفت پروردگار عالم کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں. اور ایسے معارف، ایک مرتبہ میں کسی فیلسوف اور کسی بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں، ان سے نظریہ لیتا ہوں. کبھی کبھی ذہنی تخلیق بھی ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن اگر اللہ سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، اگر رسول سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو. ہاں کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو آپ کو بتا سکتا ہے کہ بھائی اگر نفس کو پاک کرنا ہے یہ طریقے ہیں، ہاں یہ بھی ہوئے، لیکن بہترین طریقہ وہ ہے جو اہل بیت رسول بتائیں. بڑے صوفی آپ کو طریقے بتائیں گے اللہ کے قرب کے، لیکن بہترین طریقہ اور پر اثر ترین طریقہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت بتائیں. اور واللہ یہ دعا ایسی ہے، ہم نے تو صرف پہلی دعا کی تھوڑی بہت شرح پڑھی تو اتنے اس میں یعنی اخلاقی نکات تھے. انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بھی مجالس میں چیدہ چیدہ کر کے بیان کریں گے. آج ایک جملہ سن لیجئے کہ امام کس طرح نظریے توحید کو بیان کرتے ہیں. جو آپ کے بچے آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. سب سے زیادہ سوال جو کیا جاتا ہے بچوں کی طرف سے، سائنسدانوں کی طرف سے، دنیا والوں کی طرف سے، لائک اور کامریڈ کی طرف سے، وہ سوال کون سا ہوتا ہے؟ بھئی اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اکثر سوال کیا جاتا ہے نا، لیکن جواب کوئی خاص خاطر خواہ نہیں ملتا. ایسا جواب جس کو سننے کے بعد بندہ مطمئن ہو جائے کہ واقعاً اگر نظر نہیں آتا تو صحیح ہے کہ نظر نہیں آتا. ایسا جواب میرے چوتھے امام اپنی پہلی دعا میں دیتے ہیں. یہ ہے توحید کے نظریے کو مضبوط کرنا. توحید صرف لا الہ الا اللہ کا. بھائی اللہ کا عاشق تب بنوں گا نا جب اسے پہچانوں گا. بندہ حسن دیکھے بغیر کیسے عاشق بنے؟ حسین چہرہ دیکھا تو پسند آیا، اچھی آواز سنی تو پسند آئی، اچھا قلم لکھا ہوا دیکھا تو پسند آیا. تو جب تک بندہ دیکھے نا تو یہ کون بتائے گا کہ خدا کیسا ہے، رب کیسا ہے، اس کا عشق میرے دل میں کب کیسے آئے گا؟ یعنی وہی عشق جو خدا نے اہل بیت کو عطا کیا تھا، وہی محبت توحید جو خدا نے اہل بیت کو عطا کی تھی، اگر ہم بھی اس محبت کو چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی کلام معصوم کو پڑھیں کہ معصوم نے رب شناسی، اللہ شناسی کا درس کیسے دیا. جملہ سنیے گا. مولا فرماتے ہیں عجزت ابصار الناظرین ان رؤیتہ. جملہ سنیے گا کہ عجزت عاجز ہیں دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے. یہ نہیں کہہ رہے کہ تو نظر نہیں آتا، کہہ رہے ہیں یہ آنکھیں عاجز ہیں، یہ آنکھیں عاجز ہیں. مثال کے طور پہ ایک وزنی چیز ہے، وہ اٹھائی تو جا سکتی ہے لیکن میں عاجز ہوں اس کو اٹھانے سے. پہلے عجز کا مطلب سمجھیں. بھئی ایک پتھر ہے 500 کلو کا، ایک پہاڑ سمجھ لیں، بادل سمجھ لیں. بادل آ تو سکتے ہیں لیکن میں عاجز ہوں بادلوں کو نواب شاہ میں لانے سے. لیکن علی تو عاجز نہیں ہے، نبی تو عاجز نہیں ہے، وہ چاہیں تو لا سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عاجز ہیں دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے. کیوں عاجز ہیں؟ فرماتے کیونکہ خدایا نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. اب اس جملے پہ غور کیجیے گا. نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. ہر وہ چیز جسے میری آنکھ دیکھتی ہے اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. یہ ٹیشو پیپر آپ کے سامنے آئے، آپ سب کو نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک جگہ سے شروع ہوا، ایک جگہ پہ ختم ہوا.
یہ اس کی ابتدا بنی اور یہ اس کی انتہا بنی. میں آپ سب کو نظر آ رہا ہوں. کیوں نظر آ رہا ہوں؟ کیونکہ میں یہاں سے شروع ہوا اور وہاں تک ختم ہوا. ممبر نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک جگہ سے شروع ہوا ایک جگہ پہ ختم ہوا. کہ خدایا آنکھیں تجھے دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ کیونکہ نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. یعنی اگر تو نظر آ جائے تو تیری ابتدا بھی بنے تیری انتہا بھی بنے. اور جس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے وہ محدود ہو جاتا ہے. اور جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسا. بھائی تصور کریے آپ کے مجھے خدا کو دیکھنا ہے. چلو بالفرض خدا خود کو نواب شاہ میں دکھا لے. میں کہیں دکھاتا تو نہیں, نواب شاہ میں شاید دکھا لے. خدا خود کو نواب شاہ میں دکھا لے. اچھا جب نظر آئے گا تو ظاہر ہے کوئی جسم ہوگا کوئی چیز ہوگی. جو بھی چیز ہو بڑی یا چھوٹی فرق نہیں, کتنی بھی بڑی ہو تو اس کی کوئی ابتدا ہوگی. سورج نظر آتا ہے, چاند نظر آتا ہے, پہاڑ نظر آتے ہیں, سمندر نظر آتے ہیں. اس کی کوئی ایک ابتدا کا نقطہ ہوتا ہے, ایک انتہا کا نقطہ ہوتا ہے. تو مطلب جب وہ تجھے نظر آیا اس کی ابتدا انتہا بنی. تو مطلب اگر تجھے نظر آ رہا ہے تو یہاں ہے, مطلب یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے. اگر میں اس ممبر پر ہوں اس کا مطلب میں حیدرآباد میں نہیں ہوں, اور اگر میں حیدرآباد میں ہوں اس کا مطلب میں یہاں نہیں ہوں. تو میں یہاں کیوں ہوں؟ کیونکہ میں محدود ہوں. میں ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہو سکتا ہوں, اور وہ جو ہر جگہ پہ ہے وہ لامحدود ہوتا ہے. تو فرمائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو محدود ہو جائے, وہ صمد ہے. اور بیٹے نے کہا کہ آنکھیں اس کے دیکھنے سے عاجز ہیں, اور دادا نے کہا کہ علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے. یہی تشریح کلام معصوم ہے کہ ایک امام کہے کہ آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہیں, اور دوسرا امام کہے کہ علی نے تو آج تک ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جو نظر نہیں آئے. پوچھا گیا مولا ہمیں نظر نہیں آتا, آپ کو کیسے نظر آتے؟ ماں فرماتے ہیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اللہ کو محسوس کیا جاتا ہے. اچھا یہ محسوس کرنا, اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے, لیکن اگر تھوڑا غور کریں, دیکھیے اصل ہے غور اور فکر. آیت اللہ العظمی قاضی قبرستان میں جاتے تھے, 2 گھنٹہ بیٹھ کے صرف فکر کرتے تھے. تو دن میں آدھا گھنٹہ ایسا نکالیں جس میں آنکھیں بند کر کے سوچیں, اپنی فکر کو ایکٹیو کریں, اپنے ماضی کے بارے میں, حال کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں سوچیں. پھر جو انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا سوچنے کی, پھر خدا اسے الہام بھی کرتا ہے, اس کے مسائل کا حل خود اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. کہا وہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا, دل سے دیکھا جاتا ہے. اچھا کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں لیکن آپ ان کو اتنا محسوس نہیں کرتے جتنا آپ اس کو محسوس کرتے ہو جو نظر نہیں آتا. مشکل ہے لیکن تھوڑا سمجھیے گا. ابھی اتنا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے, آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو اپنے کانوں سے غافل ہیں. کان تو ہے لیکن آپ غافل ہو کے کیا ہو رہا ہے. کئی لوگ ہیں جو اپنے پاؤں سے غافل ہیں. اچانک کوئی چونٹی کاٹے گی, نروس سسٹم ایکٹیو ہوگا, آپ کی توجہ کان کی طرف جائے گی کہ کسی نے کاٹا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کان سے کیا تھے؟ غافل تھے. تو مطلب جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو بھی بندہ کمپلیٹلی محسوس نہیں کر سکتا, کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز آپ میں ہے جس سے آپ کبھی غافل نہیں ہوتے, وہ آپ کا اپنا آپ ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, کیا یہ آپ ہیں؟ نہیں, یہ آپ کا جسم ہے. آپ آنکھوں کو بند کریں, آپ کو کچھ بھی نظر نہیں ہے, لیکن آپ خود کو محسوس کرو. کسی گھر میں انتقال ہو گیا, مثلا بھائی عارف کاظمی کا انتقال ہوا, آپ میرے گھر پہنچے, آپ نے کیا دیکھا کہ جنازہ پڑا ہوا ہے. آپ نے میرے گھر والوں کو کہا بھائی آپ نے تو کہا ان کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ تو ہٹے کٹے سوئے ہوئے ہیں, ہاتھ بھی ویسے کے ویسے, آنکھیں بھی ویسی کی ویسی, ٹانگیں بھی ویسی کی ویسی, جسم بالکل ویسے کا ویسا, یہ کیسے انتقال کر گئے؟ تو جواب آئے گا یہ ان کا جسم ہے, وہ خود انتقال کر کے چلے گئے.
تو یہ جو آئینے میں تجھے نظر آتا ہے، یا یہ جو منبر پہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یا یہ جو مجھے اجساد نظر آ رہے ہیں، یہ جسم ہے، روح نہیں ہے۔ روح کو محسوس کیا جاتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ آنکھیں بند کرو، روح کو محسوس کرو۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، تو جس طرح روح نظر نہیں آتی، محسوس کیا جاتا ہے، اپنے پورے وجود سے تم روح کو محسوس کرتے ہو، اسی طرح خدا نظر نہیں آتا، اللہ کو محسوس کیا جاتا ہے، اپنے تمام تر وجود سے رب کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تبھی فرمایا کہ اگر خود کو پہچانا تو رب کو پہچان لیا، تو کبھی کبھی اپنے اوپر بھی غور کیا کرو، تو جس طرح نہ تیری روح محدود ہے، نہ تیری روح نظر آتی ہے، اسی طرح تیرا خدا بھی محدود نہیں ہے، اور تیرا خدا نظر بھی نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک دلیل اور ربط مصیبت۔ اکثر جوان جو یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے ہیں، سب سے پہلا اعتراض جو سائنسی اعتراض ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک وہ نظر نہیں آئے گا۔ انسان کی حقیقت کو بھی برین سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں روح وہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ یہ برین ہے، دماغ ہے، جب تک ہے تو ہے، اور مر گیا تو گیا، یعنی گویا انسان کبھی آیا تھا اور کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، حقیقت انسان کیا روح ہے۔ دلیل کیا کہتے ہیں کیونکہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس کا مطلب جو چیز نظر نہیں آئے وہ نہیں ہے؟ کہتے ہاں نہیں ہے۔ تو آپ ان سے ایک اعتراض کریے، اس کے اعتراض کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ آپ اس سائنسدان کو کہیے کہ مجھے گریویٹی دکھا، زمین میں کشش سپل ہے نا، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گریویٹی۔ سارے سائنسدان زمین کی گریویٹی کو مانتے ہیں۔ آپ کہیے مانتے ہو؟ کہ مانتے ہیں۔ کہ مانتے ہو تو مجھے دکھا۔ آپ کا تو عقیدہ یہ ہے جب تک کوئی چیز نظر نہیں آئے تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ تو مجھے زمین کی کشش دکھا، تو مجھے زمین کی گریویٹی دکھا۔ تو دنیا کا کوئی بھی سائنسدان آپ کو زمین کی گریویٹی نہیں دکھا سکتا۔ اچھا، آپ اس کو بولو ثابت کر یہ ہے، تو کہتے ہیں یہ خود نظر نہیں آتی، اپنے اثر سے اپنا پتہ بتاتی ہے۔ کہ وہ کیسے کا ایک سائنسدان تھا، اس نے درخت سے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا، ایک بار، دو بار، تین بار، پورا دن دیکھتا رہا کہ پتا نیچے، سیب نیچے، بارش کی بوندیں نیچے، جو بھی چیز اوپر سے گرتی ہے نیچے آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ گرنا بتا رہا ہے کہ زمین میں کشش ہے، یعنی اثر سے مجھے مؤثر کا پتا چلا۔ تو جس طرح تجھے اثر سے مؤثر کا پتا چلا، حالانکہ وہ خود نظر نہیں آتی، بالکل اسی طرح خدا بھی نظر نہیں آتا پر اپنے اثر سے اپنے ہونے کا پتہ بتاتا ہے۔ کہ انسان یہ سوچو کہ تیری دل کی دھڑکنوں کو کون چلا رہا ہے؟ اگر تو چلا رہا ہے تو 5 منٹ کے لیے روک کے دکھا۔ وہ تیرے دل کو دھڑکا دھڑکا کے بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو تیرے وجود کو دھڑکانے والا ہے۔ وہ تمہاری رگوں میں خون کو دوڑا کے اپنے ہونے کا پتہ بتاتا ہے۔ وہ کبھی سورج کو نکالتا ہے، کبھی سورج کو اتارتا ہے، تو جگہ جگہ اپنا کیا بتاتا ہے؟ اثر بتاتا ہے۔ تبھی میرے مولا فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد کس کے لیے ہیں؟ عالمین کے رب کے لیے ہیں، کیونکہ مؤثر کل الوجود، ہر وجود میں اثر ڈالنے والا میرا پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو قطرہ قطرہ جب زمین پر اترتا ہے تو وہ کسی کے ہونے کا پتہ بتاتا ہے۔ تو زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، یہ 100 میں بدل کے بتاتا ہے کوئی ہے جو مجھے زیادتی دینے والا ہے۔ یہ تیری سانسیں، رات کو سوتا ہے، آدھی موت تجھے آ جاتی ہے، تو اس 8 گھنٹے میں کہاں تھا؟ تو بے خبر ہے، لیکن وہ تجھے پھر بیدار کر کے باخبر بناتا ہے کہ کوئی ہے جو تجھے سلاتا بھی ہے اور تجھے اٹھاتا بھی ہے۔ کس نے تیرے دل میں محبت حسین ڈالی کہ قدم فرش عزا پر تجھے لے کر آئے؟ جو کہتے ہیں نا ہر جو چیز نظر نہ آئے مانتے نہیں، انہی لوگوں کو کہو مجھے خوشی دکھا، مجھے غم دکھا،
خوشی کہاں ہے؟ ہاتھوں پر ہے، گالوں پر ہے، ہونٹوں پر ہے، کہاں ہے؟ خوشی نظر نہیں آتی، خوشی اپنا اثر بتاتی ہے۔ غم نظر نہیں آتا، پر غم کبھی رونے میں، کبھی آنسوؤں میں اپنا اثر بتاتا ہے۔ تو آپ اثر سے پتہ لگاتے ہو بندہ غمگین ہے، آپ اثر سے پتہ لگاتے ہو بندہ خوشحال ہے، لیکن خوشی خود نظر نہیں آتی۔ غم، کیونکہ غم کا تعلق جسم سے ہوتا تو نظر آتا، غم کا تعلق انسان کی روح سے ہے، خوشی کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ کل میں نے کہا نا دو لذتیں ہیں، ایک لذت جسم کی ہے، کھانا کھا کر جس کو مزہ آئے یہ جسم کی لذت ہے، لیکن امام حسین فرماتے ہیں جس کو کھانا کھلا کر مزہ آئے یہ روح کی لذت ہے۔ اور حر کو کربلا میں بلایا کیونکہ حر سمجھ گئے کہ جسم کی لذت کو فنا ہے، روح کی لذت کو بقا ہے۔ اے حر، تھوڑی دیر کی تکلیف آئے گی، بدن سے سر جدا ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ کی راحت ملے گی کہ قیامت میں جناب سیدہ کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ بندہ جب خطا کرے تو کردار بھی ایسا ہی ہو جیسا جناب حر کا کردار تھا۔ کسی نے کہا مولا اگر غلطی کی ہے تو غلطی معاف کب ہوگی؟ امام نے فرمایا جب تک اس گناہ کا ازالہ نہ کرے تب تک اس غلطی کی معافی نہیں ہے۔ حر نے ہاتھوں سے بھی گناہ کیا، آنکھوں سے بھی گناہ کیا تھا، اور جب مولا کی خدمت میں گیا تو ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی تھی۔ بیٹے کو کہا کہ جب حسین قریب آئے تو مجھے خبر دینا، کیونکہ خود حر کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 3 مرتبہ فریاد بلند کی، اللہ اکبر، کا کیا ہوا ہے؟ کہا بابا عباس استقبال کے لیے آئے رہے، علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ کہوں کہ خود حسین ابن علی آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا کہ جب حسین میرے قریب آئے تو بیٹا مجھے خبر دینا۔ کیا دیکھا؟ کہ بابا تھوڑے سے فاصلے پہ زہرا کے لال حسین کھڑے ہیں۔ یہ سننا تھا، حر نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا۔ حر کو مذاق مت سمجھنا، یہ اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا، قبیلے کا ریس تھا، یعنی سب کی لاشیں پامال ہوئیں پر حر کا لاشا پامال نہیں ہوا کہ یہ ہمارا سردار ہے، ہم اس کے لاشیں۔ یہ غربت حسین تھی کہ حسین کے غلاموں کے لاشیں پامال نہیں ہوئے، لیکن نبی کے نواسے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اتنا غریب تھا تیرا حسین۔ فرمایا امام نے دونوں باہوں سے حر کو بلند کیا، فرمایا حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ ازالہ گناہ، گناہ کیا ہے تو شرمندگی بھی تو ہو، یہ گناہ کا یہ توبہ کیسی کہ بندہ شرمندہ نہیں ہے؟ کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ امام نے بڑے پیار سے حر کی آنکھوں سے پٹیاں کھولی، اب حر کے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں میں رسیاں تھی۔ امام نے کہا حر ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی ہیں؟ کہ مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجام فرس میں نہ ڈالتا، کبھی آپ کا راستہ نہ روکتا۔ تاریخ لکھتی ہے حسین نے اپنے ہاتھوں سے حر کے ہاتھوں کی رسیاں کھولی۔ میں کہوں گا مولا غلاموں کی رسیاں تو ہاتھوں سے کھول رہے ہیں، زینب کی رسیاں کون کھولتا ہے؟ کوئی کوفے کے بازار میں بھی تو ہوتا کہ علی کی بیٹی کے ہاتھوں سے رسیاں کھولتا۔ سینے سے لگا کر کہا کہ بھیا حر، حسین نے تجھے معاف کیا، تو خوش نصیب ہے، تجھے جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ مولا سکون نہیں مل رہا، آپ نے معاف تو کیا ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، آپ نے معاف تو کیا ہے۔ کہا اور جنت کی بشارت؟ حسین نے بھائی کہا اور کیا چاہیے تجھے؟ کہا کہ مولا آپ نے تو معاف کیا، لیکن اگر اجازت ہو خیام کے بیچ میں جانا چاہتا ہوں اور بلند بلند آواز سے علی کی بیٹیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں ہو رہا؟ کہا مولا مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، مجھے اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی،
میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے، خاک ہو میرے سر پہ، کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ فرماتے یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے سب سے پہلے حر کو روانہ کیا، کیونکہ حر کو تکلیف ہو رہی تھی۔ جب جب سکینہ کہتی تھی بابا پیاسی ہوں، کہتے ہیں حر کا کلیجہ پھٹتا تھا، ارے وہ میں تھا جس نے حسین کا راستہ روکا تھا، وہ میں تھا جس نے حسین کا پورا پانی ان بدبختوں کو پلا دیا تھا، نہ میں راستہ روکتا، نہ حسین کا پانی ختم ہوتا، نہ سکینہ گڑ گڑاتی 2 گھونٹ پانی کے لیے، کیونکہ ابھی تو اصغر کی پیاس بھی آنی تھی، ابھی تو بچوں کو اور رونا تھا، ابھی تو اسی پانی کے لے جانے کے لیے عباس کے بازو قلم ہونے تھے۔ تو اگر جیتا جیتا حر یہ سارے منظر دیکھتا تو حر پہ کیا گزرتی۔ اس لیے امام نے کہا کربلا میں جو جتنا جلدی گیا اتنا جلدی اس کو راحت ملی، اور کربلا میں جو جتنا دیر سے شہید ہوا اسے اتنی تکلیف ہوئی۔ تاریخ لکھتی ہے جو سب سے آخر میں شہید ہوئے وہ حسین ابن علی تھے۔ راوی کہتا میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا، سر کے بال کالے تھے، لیکن جب اکبر کے لاشے پہ آئے پورا سر حسین کا سفید ہو چکا تھا۔ جب بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے اٹھانے آئے تو کہتا میں حسین کو پہچان نہ سکا، لیکن فرمایا جب عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، کہتا جب اکبر کے لاشے پہ حسین تھے تو حسین بلند بلند آواز میں رو رہے تھے۔ کہیں یہ بے ادبی نہ ہو لیکن یہ مقتل کے جملے ہیں۔ جب اکبر کے لاشے پہ تھے بلند بلند آواز میں رو رہے تھے، جب قاسم کے لاشے اٹھائے تو حسین گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، لیکن کہتا جب میں نے عباس کے لاشے پہ دیکھا جملے ہیں صاح الحسین، حسین چیخیں مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے عباس اٹھو دیکھو کہ یزیدی لشکر تیرے حسین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کہ اب حسین کے پاس عباس نہ رہا، کہتے یہ منظر جب دیکھنا تھا تو غازی عباس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا عباس تو کیوں رو رہا ہے؟ رونا تو حسین کو چاہیے کہ تجھ جیسا بھائی جا رہا ہے۔ فرمایا آقا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں آپ کی غربت پہ رو رہا ہوں کہ میرا سر بھی تو آپ کی گود میں ہے، لیکن آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا۔ آئیے اس غربت حسین کو سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام حسین کے پھٹے ہوئے کرتے پہ،
بڑی تاریخ ہے اس گردے کی، بڑے مصائب ہیں اس گردے کی۔ سنوں گے یہ خون بھرا گردہ آج کس کے پاس ہے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا گردہ دکھاتا ہے۔ اے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ بڑی تاریخ ہے اس کرتے کی۔ فرمایا جناب زینب 4 سال کی عمر تھی، بی بی زہرا نے کہا فضا میری بیٹی زینب کو بلانا۔ ننھی سی بچی ماں کی خدمت میں آئی، سب کو کہا کمرے سے باہر چلے جائیں، میں اکیلی اپنی بیٹی سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا زینب اب میرا حسن تیرے حوالے، اب میرا حسین تیرے حوالے۔ فرماتی اماں نے کہا زینب ذرا وہ صندوق لانا۔ کہ میں نے ماں کو صندوق دیا، ماں نے صندوق کھولا، صندوق سے کفن نکالا۔ فرمایا زینب یہ تیری ماں کا کفن، جب بابا غسل دے تو بابا کو کفن دینا، واللہ کسی بچی کو ماں کا کفن نہ دکھائے۔ روتے ہوئے میری آقا زادی نے کفن لیا، پھر صندوق سے ایک اور کفن نکالا۔ فرمایا زینب بیٹا یہ تیرے بابا لے گا کفن۔ ذرا سوچو بی بی زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ زینب ایک دن آئے گا حسن تجھ سے یہ کفن مانگے گا۔ ابھی تک بی بی زینب لے رہی ہے، خاموش نگاہوں سے ماں کو دیکھ بھی رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہے جناب زہرا نے صندوق سے تیسرا کفن نکالا۔ فرمایا زینب بیٹا یہ تیرے حسن کا کفن، ایک وقت آئے گا تجھے حسن کو کفن دینا پڑے گا۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں بڑا روئی کیونکہ بابا کا کفن ملا، حسن کا کفن ملا، اماں زہرا نے اپنا بھی کفن دیا۔ ایک مرتبہ جب میں نے صندوق کو دیکھا صندوق خالی تھا، میں بڑی خوش ہوئی، حسین کا کفن نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نہیں رہوں گی اور میرے بعد حسین دنیا سے چلے جائیں گے۔ اماں نے صندوق کو بند کیا، بس تھوڑی دیر خوش ہی ہونا تھا۔ فرمایا زینب وہ کرتا لالا، ماں کو میں نے کرتا دیا۔ فرمایا زینب ایک دن آئے گا جب یہ لوگ حسین کو تجھ سے چھینیں گے، جب وہ دن آئے گا میرا حسین تجھ سے کرتا مانگے گا، اور زینب حسین کو کرتا دینا۔ بی بی زینب پریشان ہوئے، فرمایا اماں حسن کا کفن دیا، اماں بابا علی کا کفن دیا، اور میرے حسین کا کفن کہاں ہے؟ رو کر فرمایا زینب میرا بچہ بے کفن مارا جائے گا،
بس ماں کی وصیت پہ عمل کرنا۔ کون سی وصیت تھی؟ راوی کہتا ہے حسین گھوڑے پہ سوار تھے، خدا حافظی کا وقت قریب آئے، کہ ذوالجناح جلدی کرو مجھے میدان میں لے کے چلو، کہیں پھر سے کوئی میری بہن نہ آ جائے۔ لیکن ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا ذوالجناح سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اب کیا تو بھی میری بات نہیں مانے گا؟ بے زباں حیوان نے سر کو جھکایا، مولا کیسے چلو؟ او میرے قدموں میں 4 سالہ سکینہ لپٹی ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، اپنی ننھی سی بچی کو اپنی گودی میں لیا، کہ سکینہ بابا کو جانے دو، کہ بابا کیسے جانے دو؟ کہ سکینہ بابا جلدی واپس آئے گا۔ رو کے کہنے لگی بابا اکبر بھی یہ کہہ کر گئے تھے، اور میرا چچا عباس بھی کہہ کر گیا تھا، بابا جو بھی جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ 2 سوال کیا کہ بابا میں جانے سے روک دی نہیں، لیکن میرے کچھ سوالوں کا جواب دو۔ جی میری سکینہ، کہ بابا اکبر کا بھی نصیب تھا، بابا اصغر کا بھی نصیب تھا، قاسم کا بھی نصیب تھا، بابا بتائیے میرے نصیبوں میں کیا لکھا ہے؟ راوی کہتا ہے حسین نے سکینہ کے سر کے بوسے لینا شروع کیا، وہ کبھی بچی کے رخساروں کا بوسہ لیا، رو کر کا سکینہ تیرے نصیب میں یتیم ہے، اور تیرے نصیب میں تماچے ہیں۔ آخری سوال بڑا درد بھرا سوال کہ بابا میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی۔ کون سی سکینہ؟ کہ بابا اکبر بھی خیمے سے نکلے، آپ نے اکبر کے ماتھے کا بوسہ لیا، قاسم بھی خیمے سے نکلے، ماں نے رخساروں کا بوسہ لیا، بابا جو بھی خیمے سے جاتا رہا کسی نے ماتھے کا بوسہ لیا، کسی نے رخساروں کا بوسہ لیا، لیکن بابا میری سمجھ میں ایک چیز نہیں آئی، کون سی سکینہ؟ بابا جب آپ خیمے سے نکل رہے تھے، او پھوپھی زینب نے ماتھے کا بوسہ نہیں لیا، رخساروں کا بوسہ نہیں لیا، بابا پھوپھی اماں آپ کے گلے کو کیوں چوم رہی تھے؟ حسین کیا بتاتے؟ او سکینہ اس گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا۔ اللہ لعنت